سنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور حامی عالم ہے۔ عزیز سامعین حضرات، کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے یا کسی بھی اینگل سے دیکھا جائے، انسانی زندگی میں رابطوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر رشتہ جوڑنا ہے، اس سے پہلے رابطے ضروری ہیں۔ رابطے ہوں گے تو رشتہ جڑے گا۔ اگر کسی سے لین دین کرنا ہے، اس سے پہلے رابطہ ضروری ہے۔ اگر رابطہ ہوگا، معاملات طے ہوں گے۔ الغرض زندگی کا کوئی سا بھی گوشہ ہو، زندگی کا کوئی سا بھی حصہ ہو، ہر گوشے میں ہمیں رابطے کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے، دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے۔ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہیں دنیاوی غرض و غایت کے لیے۔ ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ ہم اگر ایک بھائی کے ساتھ تعلق کو قائم کرتے ہیں، ہم اگر ایک بھائی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ الحب للہ والبغض للہ۔ اگر میں محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اگر میں کسی سے نفرت کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ آج سب سے بڑھ کر اس چیز کا فقدان ہے، اور یہ فقدان اس قدر بڑھتا چلا گیا کہ جو لوگ کتاب اور سنت پر عمل کے دعوے دار تھے، جو لوگ توحید کے پروانے کہلایا کرتے تھے، جو لوگ توحید کے علم بردار کہلاتے تھے، آج وہی لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے کتاب و سنت کے اوپر کس طرح حملے ہو رہے ہیں، ہمارے بیت اللہ پر حرمین کے تقدس کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ لوگوں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ایران کا شیعہ اثنا عشری ہے، یمن کا شیعہ زیدی ہے، لیکن یہ دونوں حرمین کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ دنیا کا سارا کفر کتاب و سنت کو مٹانے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ لیکن آج اگر اکٹھا نہیں ہوا گیا تو اہل الحدیث سے نہیں ہوا گیا، حرمین کے دفاع کے لیے، حرمین کے تحفظ کے لیے۔ دعوے کرتے ہو کتاب اللہ کے رکھوالے ہیں، دعوے کرتے ہو ہم نبی کی سنت کے پروانے ہیں، لیکن آج اگر رب کے قرآن کی عزت کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک کھیلا گیا، پھر بھی ہم خاموش رہے۔ نبی کی ناموس کی نعوذ باللہ تجھیا بکھیری گئی، ہم پھر بھی خاموش رہے۔ اور اب ظالموں نے ایسی تقسیم کی، ریاست، حکومت، حکمران اور حرمین کی تفریق کر کے ایسا راستہ ہموار کر لیا کہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ یہ لڑائی ریاست کی ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا رہے یہ لڑائی اقتدار کی ہے، حکومت حکمرانوں کی ہے، اور اندر کھاتے وہ حرمین کے تقدس کو پامال کرتے رہیں گے اور ہماری آنکھیں پہلو کی طرح بند رہیں گی۔ ہماری غیرت سوئی رہے گی،
کہاں گئے وہ غیور اہل الحدیث جو تڑپ جایا کرتے تھے؟ اگر مسجد نبوی کی ایک رات کے لیے لائٹیں بند ہو گئی تھی، میں قربان جاؤں شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ، انہوں نے اہل عرب کو اس طرح بیدار کیا کہ مسجد نبوی کے اندر سب لوگوں نے یہ نعرے لگائے کہ الجہاد الجہاد، ہم مسجد نبوی کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے، ہم بیت اللہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم دو نہیں، ہم اہل الحدیث ایک کتاب پر ایک نبی کے فرمان پر اکٹھے ہوئے۔ ہم نے تو ان ادیان کو خیر بات کہا جہاں بڑے فرقے تھے، بڑا تشدد تھا، کوئی کہتا تھا میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا تھا میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا تھا میں چشتی ہوں، کوئی کہتا تھا میں سہروردی ہوں، کوئی کہتا تھا میں نقش بندی ہوں، اور کوئی اہل السنہ والجماعت کے اندر 20 فرقے کھڑے کر لیتا تھا۔ آج جنہوں نے اتحاد اور اتفاق کا علمبردار بننا تھا، انہی اہل الحدیث کے اندر 20 جماعتیں 20 فرقے کھڑے ہو گئے۔ میرے شیخ محدث الاثر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہمیں ایک منہج دیتے گئے، اور میرے رب نے قرآن میں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو مومن بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو مومن بن جاؤ۔ آج میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں، اے اہل الحدیث اہل حدیث بن جاؤ، چھوڑو آپس کی لڑائیاں، پیار محبت اپنے اندر پیدا کرو اور نفرت کو مٹا کر رکھ دو۔ حسد، بغض، کینہ، یہ وہ بیماریاں ہیں جو اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، یہ وہ جراثیم ہے جو انسان کو ایسا کھوکھلا کرتے ہیں کہ انسان جنت کی بجائے جہنم کا راہی بن جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے رب نے صحابہ کی سیرت بیان کی قرآن میں، میرے رب نے صحابہ کے اوصاف بیان کیے قرآن میں۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کفار کے خلاف تو بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں محبت بانٹتے ہیں، مودت بانٹتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپس میں تو بڑے سخت ہیں، لیکن غیروں کے لیے بڑا نرم رویہ رکھتے ہیں۔ میری زبان اگر تھوڑی سی سختی کی طرف آئے گی تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ندیم ظہیر نے اچھا نہیں کیا، کیسے غیروں کو للکار کے کہتا تھا، حالانکہ اس کو میٹھی زبان بولنی چاہیے تھی۔ لوگوں، ہم اپنوں کے لیے، کتاب و سنت کے پروانوں کے لیے، توحید کے علم برداروں کے لیے میٹھے، نرم، اور ان کے لیے سخت ہے جو حرمین کے بارے میں ناپاک ارادے رکھتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں سخت ہے جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ آؤ میرے نبی کے ان فرامین کو اپنے ذہنوں میں نقش کر کے اپنے دلوں میں اتار کے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں وہ 3 چیزیں آ جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ کبھی ایمان کو سیکھنے کی جستجو نہیں کی، ہم نے کبھی وہ تڑپ پیدا نہیں کی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھی۔ وہ ایمان کے شدائی تھے، ایمان سیکھنے کے حریص تھے۔ اور اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
تجارت کی غرض سے کہیں شہر سے باہر چلے جاتے، اپنی جگہ پہ اپنے پارٹنر کو بٹھا کر جاتے کہ آج تم نے سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور اعمال سیکھنے ہیں، جب میں آؤں تو جو تم سیکھو گے وہ مجھے بتا دینا۔ اور جب وہ جاتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے۔ اور لوگوں کبھی ابو ہریرہ کی سیرت کو بھی پڑھ کے دیکھو کہ کس طرح نبی کی چوکر کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی کی زبان مبارک سے موتی گرے اور ابو ہریرہ اپنے دامن میں وہ موتی ڈالنے سے محروم رہ جائے۔ ہمیں تو دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں، کہاں ہم یہ مٹھاس محسوس کرتے پھرے۔ ہم تو جب نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، پروگرام کا نام تو بڑی معذرت کے ساتھ پروگرام کا نام تو تربیتی پروگرام رکھا گیا، لیکن جس طرح میرے بھائی محترم ڈاکٹر رحمت الہی حافظہ اللہ انتہائی اقتدار کے ساتھ چلتے گئے اور وہ آپ لوگوں کی اتحاد کا خیال رکھتے ہوئے چلے نہیں بلکہ بھاگے۔ کیوں؟ وہ کئی عرصے سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور انہیں معلوم تھا اگر تھوڑی دیر میں نے مزید لگا دی تو کسی کے بالوں میں کھجلی شروع ہو جائے گی اور کوئی کمر میں کھجانا شروع کر دے گا اور کوئی ویسے ہی چہل قدمی کے لیے باہر سڑک کی طرف نکل جائے گا۔ ورنہ صرف ایک بات اگر وہ دلائل سے وعدے کرتے تو یقین جانیے گھنٹوں گزر جاتے، لیکن ہمارا ذوق ہمارا شوق دین سے دور اور دنیا کے قریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کی زندگی جو باقی رہنے والی ہے اس کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ابھی کسی نے درانتی ہاتھ میں پکڑی، کسی نے چند کھیت یعنی ایک مرلہ دو مرلے یا شاید کسی نے ایک کنال گندم کی کاٹی ہو، پھر میرے اللہ کا غضب آ رہا ہے۔ بارش رحمت بھی ہوتی ہے لیکن کب؟ جب ضرورت ہو زمین کو، جب ضرورت ہو جانوروں کو، جب ضرورت ہو انسانوں کو۔ بارش ہوتی ہے تو وہ ہر طرف امن سکون پھیلا کے چلی جاتی ہے، کسی کے چہرے پہ کوئی شکر نہیں ہوتی۔ اب میرے کتنے ہی کسان کھیتی باڑی کرنے والے دوست بزرگ ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، اللہ کھیتوں میں گندم پڑی ہوئے، اللہ اس بادل کو لے جا، آمین تو کہہ دو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بارش ہو؟ اگر نہیں چاہتے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا تو دو، اور اللہ کے بندو اس تربیتی نشست میں اگر اور کچھ لے کر نہیں جانا تو گڑ گڑانا سیکھ کر تو جاؤ۔ کبھی اپنے ذہنوں میں یہ بات تو رکھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کیسے جاتا ہے، اللہ کو منایا کیسے جاتا ہے، اللہ کے سامنے رویا کیسے جاتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کو دلوایا کیسے جاتا ہے، اللہ سے معافیاں کیسے مانگی جاتی ہیں۔ اللہ اگر ہماری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے یہ بار بار بادل آ رہے ہیں، اللہ ہمیں اتنا موقع دے دے کہ ہم گندم کو سمیٹ لیں، ہم گندم کو اپنی گھروں میں لے جائیں، ورنہ اللہ قحط کا ڈر ہے، ورنہ اللہ قحط کا خوف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کتابوں میں لگے آٹے کے لیے کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب صریحاً معاشرے میں نافرمانیاں ہوتی ہیں
جب کتاب اور سنت کو پامال کیا جاتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور فرائض کو نظر انداز کیا جاتا ہے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے اللہ کے لیے توبہ کر کے کتاب اور سنت کے راستے کو اختیار کرو۔ تو ایمان کی مٹھاس تین بندے حاصل کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک، من احب عبدا فلا يحبه الا للہ، وہ اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آج ہم ایمان کی حلاوت سے دور کیوں ہیں؟ آج ہم ایمان کی مٹھاس سے محروم کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر ہم نے کسی سے محبت کا ڈوز رچایا تو وہ بھی دنیا کے لیے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو وہ بھی دنیا کے لیے، دنیاوی گرد و غایت تھی، دنیاوی مفاد تھا، بس اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا۔ اور لوگوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایمان ہے ہمارے دلوں میں، اور ہم اس ایمان کی مٹھاس محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ہم مسلک ساتھیوں سے محبت کیجیے اور خالصتاً اللہ کے لیے کیجیے۔ اپنے دلوں سے کینہ، بغض، حسد، یہ ساری بڑی بڑی جو اہم بیماریاں ہیں ان کو دھو ڈالیے، نکال ڈالیے اپنے جسموں سے۔ آج اگر کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے تو میں پہلے پوچھتا ہوں کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ اگر تو میری محبوب ترین شخصیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، بھاگا بھاگا جاتا ہوں۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تو اسی مشن پر کاربند ہوں کہ خود اہل الحدیث بنوں گا، لوگوں کو اہل الحدیث بناؤں گا، بس اسی آواز کو لے کر گلی کوچوں میں، مارکیٹوں بازاروں میں، چوکوں چوراہوں پہ یہی کہوں گا، لوگوں کتاب اور سنت کی دعوت صرف مسلک اہل الحدیث کے پاس ہے، آؤ اس دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے قبول کر لو۔ رب کعبہ کی قسم، میرے نبی نے یہی فرمایا تھا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جو میری اطاعت سے منہ موڑے گا وہ جہنم کا راہی بن جائے گا۔ اور یہی دعوت، یہی جو منہج اور مشن ہے وہ ہمارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کی اس محبت کو کس انداز کے ساتھ ہمارے دلوں میں پیوست کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا کائنات نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنا سایہ نصیب کرے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ اکبر! بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ ماں سارے ایک دوسرے رشتے سے لوگ بھاگتے چلے جائیں گے، جہاں تک کہ ہر ایک کو دوسرے کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دن ایسا ہوگا کہ لوگوں کو اتنا ہوش ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بھائی کی، اپنی بیوی کی، اپنے ساتھی کی، اپنی ماں، اپنی بہن کی پرواہ کر سکے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی یہ کہتا ہوا سنائی دے گا، نفسی نفسی، ہائے میں گیا، ہائے میں گیا، اللہ مجھے پناہ دے دے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ اس حالات سے کہ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی اپنے کرتوتوں کے عوض میں پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی ٹخنوں کے برابر، کوئی ناف کے برابر،
اور کوئی کندھوں کے برابر، یہاں تک کہ کوئی پسینے کے اندر ہوتے کھا رہا ہوگا۔ اتنی شدت والا دن، یود المجرم لو یفتری، مجرم لوگوں کی زبانوں سے یہ کلمات ادا ہوں گے، اللہ فدیے کے طور پہ میرے بیٹے کو لے لے، اللہ فدیے کے طور پہ میرے ساتھی کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، میرے آل اولاد کو لے لے، میرے خاندان کو لے لے، حتیٰ کہ اللہ زمین میں جو کچھ ہے، میری سلطنت، میری جائیداد، میری جگیر، اللہ سارا کچھ لے لے، ہی اللہ اس کے بدلے مجھے نجات دے دے۔ لیکن میرا اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز ہرگز نہیں، دنیا میں موقع دیا تھا، دنیا میں مہلت دی تھی، تم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس وقت ایک ہی مشن میں لگے رہے، ٹانگیں کھینچتے رہے اور اپنے ہی بھائیوں کو ذلیل کرتے رہے، اپنے ہی بھائیوں کو رسوا کرتے رہے، اپنے ہی بھائیوں کی عزتوں کو پامال کرتے رہے۔ لوگوں ڈر جاؤ اس دن سے، جس دن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، جب میں معراج پہ گیا ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تان دیتے تھے اور اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ وہ دن بڑا سخت دن ہوگا اور اس دن ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا، اور اس وقت میرا اللہ فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، این المتحابون بجلالی، میری محبت، میری جلالت کی وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میری عظمت کی وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میری شان کی وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، لیکن میرا اللہ آوازیں لگا رہا ہوگا، اعلان کر رہا ہوگا، این المتحابون بجلالی، میری جلال، میری وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج ان کو میں اپنے سائے میں جگہ دوں گا کہ آج میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں، آج میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ اور جو دنیا میں میرے لیے محبت کرتے تھے لوگوں، کسی کو پیسہ دینا، کسی سے پیسہ لینا، کسی کو رشتہ دینا، کسی سے رشتہ لینا، کسی کے ساتھ لین دین کرنا، کسی کے ساتھ معاملات طے کرنا، دنیا کے لیے تو صبح سے لے کے شام تک بھاگے پھرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، رب کے قرآن کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے کبھی میں ایک سفر نہیں کر پایا؟ پورے دن میں ایک سفر کہ میرا بھائی بڑے دنوں سے مجھے نظر نہیں آ رہا، کہیں ایسا تو نہیں وہ بیمار ہو، وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، تو میرا ہم مسلک بھائی ہے، کتاب و سنت پر چلنے والا بھائی ہے، اللہ کے دین سے بڑی محبت کرنے والا بھائی ہے، مجھے نظر نہیں آیا۔ اور اس کی محبت اسے صبر کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ توجہ کیجیے گا میرے بھائیوں، اس کی محبت صبر کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے راستے میں فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کی نگرانی کرتا ہے۔ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا فلاں بستی میں میرا ایک ساتھی رہتا ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا اور کوئی رز و حاجت؟ نہیں، کوئی نہیں، یہی مقصد ہے کہ میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے اللہ کے لیے۔ فرشتہ کہتا ہے جس طرح تم اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ کبھی میرے دل میں تڑپ آئی ہو، میں یہ
سیاستدان، چودھری، وڈیرے، ملک، عوام، یہ سارے مجھے ملے، میں ان سے ملوں، میں ان کی ریسپیکٹ کروں، وہ میری ریسپیکٹ کریں. یہ ایم پی ایز پرلے درجے کے جاہل، اللہ کے دین سے دور. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی. کتنی عظمت والی صورت ہے، کتنی عظمت والی صورت ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں آتی، ان کی زبان سے تو یہ بھی ادا نہیں ہوتا قل هو اللہ احد. اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ میں قربان جاؤں، کس طرح تم نے اپنی توحید کو بیان کر دیا، توحید کے ترانے چھوٹی سی صورت میں پرو کے رکھ دیے، اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں کہ ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے، ہمیں دوسروں کی لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ تو ریاست کی جنگ ہے، حکومت اقتدار کی جنگ ہے. وہ لوگ جو رب کے قرآن کی چھوٹی سی سورت کو بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایسے بولتا چلا جاتا ہے جیسے کسی نے بٹن آن کر دیا ہو. وہاں اس کی زبان بے دریک چلتی ہے، رکاوٹ نہیں آتی. لیکن جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے تو پھر ان کی زبانوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں. قرآن پڑھ کے وہی سکتا ہے جس کا سینہ پاک ہو، جس کی زبان پاک ہو، جس کا کردار پاک ہو، جس کا اخلاق پاک ہو. ہر ایرے گہرے کی زبان سے قرآن بھی ادا نہیں ہوتا. لوگوں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. آؤ تو میں بتا رہا تھا وہ نفسا نفسی کا عالم، وہ پریشانی والا دن، اس دن میرا اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا تو کن کو؟ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے رابطے رکھتے تھے، اللہ کے لیے محفلیں برپا کرتے تھے، اللہ کے لیے دسترخوان سجاتے تھے، اور کوئی مقصد نہیں. میرے نبی نے ہمیں طریقے بتا دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اتنی دیر تک کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جتنی دیر تک وہ ایمان کو قبول نہیں کر لیتا. جب تک وہ ایمان کا اقرار نہیں کر لیتا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی سے محبت نہیں کرتا. فرمایا لوگوں کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتا دوں کہ آپس میں محبت قائم ہو جائے. اور میں آپ کو سلام کو عام کر دو، اپنے بھائیوں سے سلامتی والی باتیں کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر آیا اپنے بھائی پر سلامتی بھیجی، ادھر آیا اپنے بھائی پر سلامتی بھیجی. اب تو اللہ رب العزت نے رابطے کو بڑا آسان کر دیا ہے. لوگوں منظم ہو جاؤ، اتحاد اور اتفاق کو قائم کرو، محبتوں کو بانٹو، نفرتوں کو اپنے سینوں سے اکھیڑ کے باہر پھینکو. عقیدہ توحید رکھنے والے سنت کے پیمانے اور بغض اس طرح کہ اپنے ہی مسلمان مومن بھائی کو دیکھتا ہے وہ دوسری طرف کر لیتا ہے.
اپنے ہی مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے وہ دوسری طرف کر لیتا ہے. کیوں بھائی کیا بات ہے؟ انما المؤمنون اخوہ. کیا یہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا؟ جی اترتا تو ہے، لیکن اس کا فلاں تنظیم کے ساتھ تعلق ہے، میرا فلاں تنظیم کے ساتھ تعلق ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ جو دیوبندی ہے جو بریلوی ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ چنانچہ اگر مگر قیل قال، بات تو درست ہے آپ کی، لیکن میں تو فلاں کا ماننے والا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہوں، نقشبندی، سہروردی، فلاں فلاں پھر کے فلاں فلاں دوروں سے میرا تعلق ہے. اور یقین جانیے ان لوگوں میں نفرت کی ایسی بڑی دیواریں کھڑی ہوئی. ایک ہی بندہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے، لیکن چونکہ دوسرا نچلی. اسی طرح ہمارے یہاں نعوذ باللہ یہ پتہ نہیں کہاں سے بیماری آ گئی. ولا تفرقوا، تفرقوں کو مٹاؤ، کم از کم اٹک والو. آج میری ایک بات کو پورا کر دینا، ضلع اٹک کے لیول پر اتحاد کا مظاہرہ کر دو، ایک بن جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ، ایک مرکز کے نیچے آ جاؤ اور اس دعوت کے علم بردار بن جاؤ جس دعوت کو لے کر اسی ممبر کے، اسی محراب کے وارث محدث العصر فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تھے. اور پورے پاکستان کو گھوم کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا کو گھوم کے دیکھ لیجئے. اعتراض کرنے والے کریں گے ضرور، لیکن بھیجا کوئی اس منہج، اس مشن کے خلاف کتاب و سنت میں سے کوئی دلیل نہیں دکھا سکتا کہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے یہ بات غلط کی. ساری زندگی شیخ زبیر رحمہ اللہ یہی کہتے رہے، اہل الحدیث بنو اور سارے اہل حدیث ایک لڑی میں پرو جاؤ. آج یہی وجہ ہے اور میں حیران ہوں کہ دنیا کا کفر، ہندو کہاں کا اور امریکہ کہاں کا. اور آپ کو معلوم ہے امریکی عیسائی، اسرائیلی، یہودی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. اب سر سے سر جوڑے بیٹھے ہیں. کیوں؟ ہندو جس نے بڑی محنت کے ساتھ پوری تحریکیں برپا کر کر کے انگریز کو یہاں سے چلتا کیا، آج وہی انگریز، وہ یو کے برطانیہ کا ہو، امریکہ کا ہو، روس فرانس کا ہو، اس کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کرسی ملا کے بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ لوگوں وہ تمہارے دلوں سے قرآن اور سنت کی محبت کو اس طرح نکال دینا چاہتے ہیں، وہ تمہیں لڑا دینا چاہتے ہیں. اگر کوئی حرمین کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے اکٹھا ہو سکتا ہے، اگر کوئی کتاب اور سنت کی تعلیمات کو مٹانے کے لیے اکٹھا ہو سکتا ہے، اگر کوئی شریعت کی نعوذ باللہ من ذالک دھجیاں بکھیرنے کے لیے اکٹھا ہو سکتا ہے، اور اٹک کے اہل حدیث تم ان سب کے دفاع کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے. دل بندے ہوئے ہیں، نہیں بولیں گے، نہیں، دل بندے ہوئے ہیں. آج ندیم تمہیں ابھی تھوڑا پسینہ آیا ہے، اس سے بھی زیادہ آ گیا، ہم 10 سے مس نہیں ہونے والے. ایسا ہی ہے نا؟ واقعات ہے ایسا ہی ہے، کوئی نہیں، ایسا ہی ہے، اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنو اور اپنے آپ کو نبی کے فرامین کے مطابق بنانے کی کوشش کرو. ابو ادریس غلامی رحمہ اللہ بڑے جلیل تابعی ہیں. فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں گیا، وہاں کیا دیکھتا ہوں،
ایک نوجوان خوبصورت دانت اس کے چمک رہے ہیں، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب اپنے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں، اپنی رائے کو ختم کر کے اس کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کون نوجوان ہے؟ انہوں نے کہا، کیا تم نہیں جانتے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ساتھی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوسرے دن میری یہ کوشش تھی، سب سے پہلے مسجد میں میں جاؤں گا اور اس کوشش میں پورا اترنے کے لیے میں نے بھرپور طریقے سے توجہ کی، اور جب میں مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ مجھ سے بھی پہلے پہنچ کر نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھتے رہے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، میں ان کے پاس آیا اور عرض کیا، واللہ اللہ کی قسم میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تو اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا، اللہ کی قسم کیا تو اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میں نے پھر کہا، ہاں اللہ کی قسم میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے میری چادر کے کنارے کو پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، فرمایا، خوش ہو جاؤ، ابشر، تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ فرماتا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو محبت کرنے والوں کے لیے واجب ہو گئی، جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، جو میرے لیے محفلیں سجا کر بیٹھتے ہیں اور میرے لیے دسترخوان لگاتے ہیں، ان پر میری محبت واجب ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، لوگوں اگر تم کسی سے محبت کرو تو اس کو بتا دیا کرو، اس کو بتا دیا کرو کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو تھاما اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کو نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا ہے، یہ دعا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے معزز مہمان ہیں عالم مولی تشریف، ہڈیاں وہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ہم جب تک نماز پڑھیں گے وہ انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے، اور نماز کے فوراً بعد ان کا خطاب ہوگا۔ آپ سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھے رہیے گا، جائیے گا نہیں، اور پورے اطمینان کے ساتھ، پورے تحمل کے ساتھ اس گفتگو کو سنیے گا۔ اور پھر میری آخری گزارش، اللہ کے لیے کپڑے جھاڑ کر نہ جائیے گا، کپڑے جھاڑ کر مت جائیے گا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے مت نکالیے گا، میری باتوں کو ضرور سوچیے گا۔ اگر اللہ آپ کو رات کی تاریکی میں موقع دے اور
پھر میرا اللہ آپ کو بیدار کر دے، اللہ کے حضور گر گڑا کے رو کے اپنا محاسبہ کیجیے گا، اپنا تزکیہ کیجیے گا کہ آج ہم کن لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، آج ہم کن لوگوں کی سازش کو پورا کر رہے ہیں اور اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور شریعت سے انحراف کرتے ہوئے اپنا راستہ غلط متعین کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔